کیا نئے القاب سے مولا نے بسم پکارا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ناپاکی دو طرح کی ہے۔ عربی کے حساب سے کہتے ہیں حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی اور حدث اصغر چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی میں احتلام ہونا، نائٹ فال ہو جانا، بیوی سے ہم بستر ہو جانا، ماہواری خون سے عورتوں کا پاک ہونا، یہ حدث اکبر ہے۔ اور حدث اصغر پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ریاح خارج ہونا، نماز کی حالت میں قہقہا لگا کے ہنسنا، یا وضو سے ہیں کوئی زخم پھوٹ گیا اور اس سے خون یا اس کی پیپ اتنا نکلا کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، بہہ گیا، یہ حدث اصغر ہے۔ تو حدث اکبر کے لیے غسل ہے، اور حدث اکبر کے لیے حرج سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے کرم فرما کر وضو کا حکم دیا ہے۔ اور جس طریقے سے غسل میں 3 چیزیں فرض ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا، اس طریقے سے وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ چہرہ دھونا، کہنی سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنا سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہے۔ بقیہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، 3 دفعہ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ فرض 4 ہے۔ ان 4 میں سے اگر کوئی ایک حصہ چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہو پائے گا، بدن پاک نہیں ہو پائے گا۔ وضو غسل کی نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، حدث اکبر سے نکلا ہے، لیکن وہ پورا بدن دھو نہیں سکتا ہے، پورا بدن بھگا نہیں سکتا ہے، مرض بڑھ جائے گا، یا اتنا پانی میسر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے جانب سے یہ حکم ہے کہ غسل کی نیت سے وضو کر لیا جائے، وہی وضو جو وضو نماز کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اس حصے میں بھی، وضو میں بھی جس حصے کو دھویا جاتا ہے اس حصے پر بھی وہ چیزیں لگی نہ ہو جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکے۔ وہی التا، چربی یا اور کوئی ایسی چیز جس سے کہ نیچے اندر کا چمڑا نہیں بھیگ سکتا ہے، تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ وضو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ وضو کا حصہ جو چہرے کا دھونا، اس کی ایک حد ہے۔ یہ کان، اس کو لو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر اس کان کے لو تک یہ اس کی چوڑائی ہے، اور پیشانی سے لے کر یہ داڑھی ٹھوڑی تک یہ اس کی لمبائی ہے۔ اس حد میں چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور کہنی سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ٹخنا سمیت پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ اگر ان چیزوں میں کمی رہ جائے یا ذرا سا بال برابر بھی سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ وضو مریض کے لیے، مسافر کو پانی میسر نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، حالانکہ غسل فرض ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں یہ وضو اس کے لیے غسل کا قائم مقام بن جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وضو بھی غسل کے قائم مقام ہے۔ ہم
غسل کی نیت سے وضو کر لیں، اور جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں غسل کی بھی وہی وضو کا طریقہ ہے جو نماز کے لیے وضو کا طریقہ ہے۔ اور فضیلت اتنی ہے اس وضو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے نبیوں کی امتیاں ہوں گی، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ سفارشی کیسے بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بڑا میدان ہو، اس میں بہت سارے مالک کے گھوڑے ہوں منڈی میں، لیکن سب کا گھوڑا ایک قسم کا ہو، اور ایک مالک کا گھوڑا صرف ایسا ہو کہ وہ چتکبرا قسم کا ہو، کہیں اجلا، کہیں گولا رنگ، کتھئی رنگ۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جس مالک کا گھوڑا چتکبرے قسم کا ہوگا وہ مالک اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، وہ مالک اپنے گھوڑے کو اس نشان کی وجہ سے پہچان لے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، کہ میری امت قیامت میں میدان میں جمع ہوگی اس حال میں کہ وضو کا حصہ وہ چمکتا ہوا ہوگا، اور اسی سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر انگوٹھی ہے تو اس کو ہلا لینا ہے، گھڑی ہے ٹائٹ ہے کھل نہیں سکتی تو اس کو ہلا لینا ہے، اس کے اندر پانی پہنچا لینا ہے۔ عورتیں چوڑیاں پہننے رہتی ہے جو وضو میں حصہ ہاتھ دھونے کا ہے، اس کو ہلا لینا ہے، اس کو آگے پیچھے کر لینا ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ آٹا گوندھا ہے، سوکھ گیا، لگا ہوا ہے، اس کو چھڑا لینا ہے۔ پینٹ لگا ہوا اس کو چھڑا لینا ہے۔ التا تو لگانا بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی لگا لیا تو پھر اس کو چھڑا کے وضو بناوے یا غسل کرے، اس کے بعد ہی بدن پاک ہوگا۔ تو وضو بہت ہی ضروری چیز ہے، اور پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوگی، اور وہ عبادت قابل قبول بھی نہ ہوگی، پھر اس پہ اجر بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنا سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد ہی بدن پاک ہوگا۔ یہ حدث اصغر سے پاک ہونے کا طریقہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور اکثر ٹھنڈی کے زمانے میں بعض جگہ چمڑا سوکھا رہ جاتا ہے، جبکہ اس کے نیچے پانی کا پہنچانا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا